بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے کہ مشک بیچنے والے کے پاس اگر بیٹھو گے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور ملے گی، یا تو مشک خرید لوگے یا کم از کم جتنی دیر اس کی دکان میں بیٹھے رہو گے اتنی دیر تو مشک یعنی خوشبو کا مزہ لیتے رہو گے۔ بعینی ہی یہی حال نیک صحبت کا بھی ہوتا ہے، یعنی نیک صحبت یا تو زندگی کا رخ ہی بدل دے گی یا کم از کم تھوڑی دیر تو نیکی میں ضرور گزرے گی۔ مشہور بزرگ ہیں حضرت ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ تعالی، فرمانے لگے کہ میں ایک واعظ کی مجلس میں پہلی دفعہ گیا تو اس مجلس میں نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن مجلس ختم تو ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسری دفعہ گیا تو واپسی پر راستے بھر میں نیکی کرنے کا شوق باقی رہا، لیکن گھر پہنچ کر وہ شوق ختم ہو گیا۔ تیسری مرتبہ اسی واعظ کی مجلس میں گیا تو پھر گھر واپس آ کر بھی نیک بننے کا شوق باقی تھا، چنانچہ گھر سے گناہ کے اسباب سامان ختم کر دیے اور نیکی کا راستہ مکمل حاصل کر لیا۔ کسی نے یہ واقعہ سن کر یہ جملہ کہا، عصفورۃ صادت النعامہ، کہ چڑیا نے شتر مرغ کا شکار کر لیا، یعنی ایک معمولی واعظ کے وعظ سے اتنا بڑا بزرگ پیدا ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی کسی اللہ والے کی خدمت میں صحبت میں کچھ عرصہ رہنا، کچھ وقت گزارنا، یہ 100 سالہ بے ریا نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ اس بزرگ کی فرمائی ہوئی ایک بات پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں پر، بزرگان دین پر، اولیاء پر اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں، خصوصی عنایتیں، تجلیاں پڑتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی اس وقت پاس بیٹھا ہو تو وہ بھی محروم نہیں رہتا، وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور بزرگ ہیں حضرت بشر حافی رحمہ اللہ۔ ابتدائی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، توبہ کا سبب کیا بنا؟ ایک درویش نے دروازے پر آ کر ایک جملہ کہا، وہ ایک جملہ دل پر ایسا لگا کہ ولی اللہ بن گئے۔ درویش کہنے لگا، اگر یہ غلام ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ یہ جو گناہوں کی عیش و عشرت کی زندگی ہے، کہا اگر غلام ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ بس اس جملے نے چوٹ ماری، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت مجاہدہ کیا، ولی اللہ بن گئے۔ مشہور بزرگ ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ۔ ان کی توبہ کا اور ہدایت کا سبب بھی ایک جملہ بنا۔ کوئی آدمی چھت پر بھاگ دوڑ کر رہا تھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اونٹ تلاش کر رہا ہوں یا بیل تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا تمہارا دماغ خراب ہے، بھلا چھت پر کبھی اونٹ یا بیل تمہیں مل سکتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اگر تمہیں شاہی محل میں اور شاہی محل کی عیش و عشرت میں خدا مل سکتا ہے تو مجھے بھی چھت پر اونٹ یا بیل مل سکتا ہے۔ بس اس جملے نے اثر کیا، بادشاہت چھوڑی، شاہی محل چھوڑا،
عیش و عشرت چھوڑی اور مجاہدے میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، وہ وقت آیا کہ ولی اللہ بن گئے۔ مشہور بزرگ ہیں شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی دکان تھی عطر کی، خوشبو بیچا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور ان کی دکان پر پڑی عطر کی شیشیوں کو گھورنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری جان ان شیشیوں میں بند ہے، کیسے نکلے گی؟ انہیں غصہ آیا، فرمانے لگے کیا مطلب کیسے نکلے گی؟ جیسے تمہاری نکلے گی میری روح بھی ویسے ہی نکلے گی۔ تو وہ درویش بولے کہ میری تو یوں نکلے گی، بس لیٹے اور کلمہ پڑھا۔ یہ ان کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ روح پرواز کر چکی ہے۔ تو شیخ پر اتنا اثر ہوا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں لگے، مجاہدہ کیا اور ولی اللہ بن گئے۔ ان سارے واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک صحبت کسی بھی حال میں نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ہر حال میں فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے۔ بسا اوقات ایک جملہ بندے کو ولی اللہ بنا جاتا ہے، زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے اوپر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، علماء کی مجالس میں بیٹھنا، ان کی خدمت میں حاضری دینا، ان کے درس واعظ و نصیحت سننا ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها۔ فرمایا چار عادتیں ایسی ہیں، چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں وہ چاروں جمع ہو جائیں وہ تو خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، وہ اسی حال میں رہے گا جب تک کہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ وہ چار عادتیں یہ ہیں، اذا اؤتمن خان، واذا حدث کذب، واذا عہد غدر، واذا خاصم فجر۔ فرمایا جب اس کو کسی امانت کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو جائے تو بد زبانی اور گالم گلوچ کرنے لگے۔ اصل نفاق تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے دل سے تو اسلام قبول نہ کیا ہو، بلکہ دل سے وہ اسلام کا منکر ہو، مخالف ہو، لیکن کسی وجہ سے، کسی عذر یا مجبوری میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، جیسے آقا علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی وغیرہ منافقین کا حال تھا۔ یہ ہے اصل نفاق، یہ ہے نفاق کی بدترین اور ذلیل ترین قسم۔ یہ والی قسم تو خالص کفر ہے۔ اس قسم کے منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، اور یہ سب سے نچلا طبقہ جہنم کا سب سے خوفناک اور سب سے زیادہ سخت عذاب والا طبقہ ہوگا۔ لیکن بعض عادتیں ایسی ہیں کہ ان عادتوں کو منافقین سے خاص مناسبت ہے۔ اصل میں وہ عادتیں ان منافقین ہی کی تھیں، اور کسی ایمان والے پر ان عادتوں کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کسی مسلمان میں ان میں سے کوئی عادت ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس میں یہ منافقانہ عادت ہے،
اور اگر کسی میں بدبختی سے منافقوں والی یہ ساری عادتیں جمع ہو جائیں تو سمجھا جائے گا کہ وہ شخص اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے پورا منافق ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ یوں سمجھیے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفاق عقیدے کا، یہ تو خالص کفر ہے، بلکہ کفر کی بدترین قسم ہے کہ بندے کے دل میں ہی کفر ہو، زبان سے اسلام کا اظہار کرے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے دل میں کفر تو نہیں ہے، دل میں اسلام ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کی عادتیں، اس کا کردار منافقوں والا ہے، یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہے، لیکن اس کو عقیدے کا نفاق نہیں کہیں گے، بلکہ یہ سیرت کا اور کردار کا نفاق ہوگا، جسے ہم عملی نفاق کہہ سکتے ہیں۔ اور جس طرح کفر و شرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست سے، گندگی سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح منافقانہ عادتوں سے اور منافقانہ اعمال سے، یعنی عملی نفاق سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو اعتقادی نفاق ہے وہ کفر ہے، اور ایسا آدمی توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جلے گا۔ اور یہ جو عملی نفاق ہے، ایسا بندہ مسلمان ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، یہ ہے تو مسلمان، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں 4 عادتوں کا ذکر کیا گیا جو نفاق کی عادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی منافقانہ عادات کا تذکرہ دیگر احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، 3 دفعہ فرمایا کہ یہ تو منافق والی نماز ہے، یہ تو منافق والی نماز ہے، یہ تو منافق والی نماز ہے۔ کون؟ فرمایا کہ ایک آدمی بے پرواہی سے بیٹھا رہا، سورج کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ سورج زرد ہو گیا اور غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا، تو اس وقت نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قام فنقر 4، اور چڑیا کی طرح 4 چونچیں مار کر جلدی سے نماز ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت تھوڑا کرتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ یعنی مومن کی شان تو یہ تھی کہ شوق کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ نماز کا انتظار کرتا، اور جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا تو خوشی کے ساتھ اور چست اور ہوشیاری کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا کہ مجھے اپنے مالک کے حضور حاضری دینی ہے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا، خوب اللہ کا دھیان جما کر رکوع سجدے میں ذکر کرتا۔ یہ تو تھی مسلمانوں کی نماز، لیکن منافق کا رویہ یہ ہے کہ وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ ایک مصیبت سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد بھی اس کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا تو مجبوراً نماز پڑھ لی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، منافق ہوں، تو اپنا کفر چھپانے کے لیے، اپنا نفاق چھپانے کے لیے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی مومن ہوں، جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ فرمایا یہ منافقانہ نماز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت عطا فرمائے، اور ہر قسم کی منافقانہ عادات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔